السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بہوئیں، بچیاں، ہمارے بھائی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے مرکز نظام الدین میں کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. اس کا بننا بہت ضروری ہے عورت کا، کپڑوں کے اعتبار سے نہیں، کہ مال و منال کے اعتبار سے نہیں، حسن جمال کے اعتبار سے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں وہ رکھی ہیں. اعمال کے اعتبار سے اپنے بچی کی تربیت اعمال کے اعتبار سے کرے. سلف صالحات جو ہوتی تھی اپنے بچوں کو، بچیوں کو فجر کی نماز کے لیے جب جگاتی تھی تو ایک جملہ کہتی تھی: اے بچیوں، فجر کی اذان ہو گئی ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، جاگو 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 جاگو. دیکھو ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ رہنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا. ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ رہنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا. ارے تو اٹھی کے نہیں، ارے تو اٹھا کے نہیں. اور جلدی سے نماز پڑھو، ایک حج کا ثواب ملے گا. مسلمان اگر ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں تو 5 حج کا ثواب ملتا ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے 5 حج، نفلی حج. ہمارا دین کتنا آسان ہے کہ آدمی ظہر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھے تو ایک حج کا ثواب، عصر کی نماز پڑھے تو ایک دوسرا حج کا ثواب. یہ کہتی تھی جاؤ بیٹو جاؤ بیٹو جلدی سے حج کا ثواب لو اور جنت میں ایک ساتھ رہنا ہے، جنت میں ایک ساتھ رہنا ہے، یہ اعلان کرتی تھی. یہ تربیت تھی اس دور کی. اب ہمارے یہاں اب وہ دور رہا نہیں. اب حالات بدلتے گئے، ادوار بدلتے گئے، لوگ بدلتے گئے، لوگوں کی ودیاں بدلتی گئی. صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے والد بہت بڑے مالدار تھے، بہت رئیس خاندان کے تھے. کرد، یہ ترکی میں کرد ہے نا، کردی جسے کہتے کردی خون، یہ بہت مالدار تھے صلاح الدین ایوبی کے والد، لیکن وہ شادی نہیں کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ رئیس خاندان تھا تو ان کی بہنیں، ان کی بھابھیاں، ان کی جو بھی خاندان میں لڑکیاں عورتیں تھیں وہ کہتی تھی کہ ارے بھائی تم نکاح کرو. بولے مجھے نکاح نہیں کرنا. بہت زور ڈالتے تھے کہ مجھے کسی کے نکاح میں سب جمع ہوتے تھے تو انہیں پکڑ لیتے تھے صلاح الدین ایوبی کے والد کو. شادی کر دو، کوئی کتنی لڑکیاں ہیں، کون سی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مجھے نکاح نہیں کرنا. اب جب بہت زور ڈالا تو انہوں نے کہا اچھا میرا نکاح کرانا چاہتی ہو؟ ہاں. ایسی لڑکی سے میرا نکاح کراؤ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. یہ انہوں نے بات کی صلاح الدین ایوبی کے والد نے. جب یہ کہا تو سارے کے سارے ہنسے، پاگل ہے،
ایسی لڑکی کہاں ملے گی جدھر ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے؟ پھر اب آج کل کا دور کے اعتبار سے ایسی عورتوں کا ملنا مشکل ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. لیکن صلاح الدین ایوبی کے والد کی ایک بہت بڑے شیخ تھے. چھوٹی سی ان کی مسجد تھی, وہ اس میں رہتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے. اور یہ صلاح الدین ایوبی کے والد روزانہ عصر مغرب عشاء ان کے ساتھ جا کے پڑھتے تھے. روزانہ ان کے لیے کبھی سیب لے جاوے, کبھی فروٹ لے جاوے, کبھی جو ہے پیسہ لے جاوے. مالدار آدمی تھی تو شیخ کو جو ہے لفافہ بھی دے دیتے تھے, کھانا بھی دے دیتے تھے. شیخ بھی خوش, یہ بھی خوش, اور واقعی وہ اللہ والے تھے. اور جو ان کے سر میں تیل ڈالے, پاؤں دباوے, یہ صلاح الدین ایوبی کے والد کا کام تھا اتنا. بس ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی مسجد میں, اچھا مغرب عصر سے لے کر عشاء تک ساتھ میں رہتے تھے. ایک نوجوان لڑکی آئی اس گاؤں کی, پھٹے پرانے کپڑے, لیکن تھی حسین جمیل. جب وہ آئی تو یہ شیخ نے کہا, بٹیا کہیں تو نے نکاح کیا کہ نہیں کیا؟ تیرے پیغامات آ رہے تھے. قبول صورت تھی اور سلیقے والی بھی تھی, لیکن غریب تھی. کہ نہیں ابھی مجھے کوئی دلہا پسند نہیں آیا ہے, میں نے پسند نہیں کیا. میں کبھی کر لے, میں کہا دیکھیے شیخ جی, اچھا یہ شیخ اس لڑکی کے بھی شیخ تھے اور صلاح الدین ایوبی کے والد کے بھی شیخ تھے. تو یہ کہا اس لڑکی نے کہ دیکھیے ابو جی, حضرت جی, میں تو ایسا لڑکا چاہوں اور ایسا دلہا چاہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. یہ بات تھی. تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے بھی سن لیا اور شیخ نے بھی سنا. تو کہا کہ ارے تو ایسا لڑکا کہاں ملے گا؟ تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا میں ہوں. بس دونوں کی منگنی اسی جگہ پر ہو گئی اور شادی ہو گئی. میاں بیوی بن گئے دونوں. جب دونوں میاں بیوی بنے تو پہلا جو حمل ٹھہرا یہ صلاح الدین ایوبی کا ٹھہرا. اب بنے صلاح الدین ایوبی. کتنے بڑے بنے صلاح الدین ایوبی ہم سب جانتے ہیں. اتنے بڑے بنے صلاح الدین ایوبی کہ نور الدین زنگی جو تھے یہ ان کے خاص خادم تھے. صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی کا تذکرہ شیخ نے ہماری فضائل حج وغیرہ میں کیا ہے. نور الدین زنگی یہ بہت بڑے اللہ والے تھے. صلاح الدین ایوبی جو تھے یہ نور الدین زنگی کی خاص مرید تھے. اب باپ انتقال ہو گیا اور ماں زندہ تھی ان کی, صلاح الدین ایوبی کی. ایک خاص قریبی آدمی. تو نور الدین زنگی نے تنہائی میں صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ بیٹا میری ایک تمنا ہے. کہ کیا تمنا ہے تمہاری؟ کہ میری تمنا ہے بیت المقدس فتح کرو. نور الدین زنگی نے کہا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم ساتھ دیں گے آپ کا, آپ بادشاہ ہیں. چنانچہ چلتے رہے, پہلے محنت کرتے رہے. علماء نے لکھا ہے 12 یہودی بادشاہ ان کی جیل میں تھے. 12 نور الدین زنگی کی جیل میں 12 یہودی بادشاہ تھے. اور صلاح الدین ایوبی کے ذمے تھا ان کو کھانا کھلانا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا, بادشاہ ہے تو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ صلاح الدین ایوبی کے ذمے تھا, ان کی خیر خبر رکھنا. تو نور الدین زنگی نے ایک بہت بڑے طبیب کو بلایا اور طبیب کو بلا کر یہ کہا کہ میں تھوڑا کچھ زندہ رہوں, ایسا کوئی نسخہ لکھ دے مجھ کو. موت تو جوانی ہو آئے گی, لیکن میری تمنا صرف یہ ہے کہ میں تو مقدس فتح کروں, اور کوئی تمنا نہیں ہے. پیسہ تو اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, لیکن حضور نے جہاں نماز پڑھائی ہے
اور حضور جہاں سے معراج پر گئے اور سارے نبیوں کا جو قبلہ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی غیر کے پاس ہو، میں اس کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو تبھی بھی لیتے ہیں مشک اور عنبر اور جو بھی اس زمانے میں جواہرات ہوتے تھے وہ کھلائے ان کو، جب کھلائے تو ان میں طاقت آ گئی، نصرالدین زنگی میں طاقت آئی تو ان کو عورتوں کی خواہش ہوئی، شادیاں کی انہوں نے۔ اب وہ شادیاں کرنے میں یہ کمزور ہوئے نصرالدین زنگی، اور وہ خمیرے اتنے قیمتی تھے کہ ان کے قضائے حاجت استنجا جائے وہی بند ہو گیا، یعنی ریئیکشن ہوا خلاصہ کلام جی۔ یہ موت کے گھڑے پہ آ گئے، بس موت سمجھنے لگے کہ مجھے موت آئی گی۔ جب موت کا وقت انہوں نے دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھا، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو جب موت کا وقت آتا ہے تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، 3 نشانیاں۔ ایک نشانی ہے اسے خواب آنے لگتے ہیں کہ دوسری دنیا میں جا رہا ہے یہ آدمی۔ دوسری نشانی ہے کہ دیندار ہوتا ہے تو اسے خوشبوئی آنے لگتی ہے، رات کو لیٹا، یہ لیٹا، وہ لیٹا، وہ لیٹا تو فوراً جو اسے خوشبوئی آنے لگتی ہے، حالانکہ خوشبو کسی نے لگائی نہیں ہے لیکن خوشبو آنے لگی تھی، سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب ہے اس کا۔ اور تیسری نشانی یہ کہ اسے چونکہ اللہ والا ہے تو اسے رجوع اللہ کی قرآن شریف پڑھنے کا آٹومیٹک دل چاہتا ہے، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، کچھ دعا مانگوں، کچھ دن کا کام کروں، کچھ ایسے وہ یہ 3 نشانیاں بڑی بڑی علماء نے لکھی ہیں کہ خوشبو آنے لگتی ہے، خواب دیکھنے لگتا ہے، اور جو ہے اسے دعا مانگنے کی، قرآن پڑھنے کی یہ توفیق اللہ کی طرف سے آٹومیٹک ہبہ دی جاتی ہے، ہدیہ۔ اس لیے ایک اصول ہے کہ جو آدمی جس عمل کا پابند ہوگا اسی حال میں اس کی موت آئے گی۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی بہت عادت ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے مرے گا، اور اگر کسی کو نماز پڑھنے کی بہت عادت ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے مرے گا۔ کسی کو تہجد پڑھنے کی بہت عادت ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے مرے گا۔ کسی کو چلے میں جانے کی بہت عادت ہے، 3 چلے لگانے کی بہت عادت ہے تو 3 چلے میں اس کی موت وفات ہوگی اس کی۔ کسی کو حج عمرہ کرنے کی بہت عادت ہے تو وہ جو ہے حج عمرہ کرتے کرتے مرے گا۔ تو یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے شیخ نصرالدین زنگی، ان کو یہ حالت شروع ہو گئے تھے، خوشبوئیں آتی تھی۔ ارے یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ صلاح الدین یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یہی حال امام احمد بن حنبل کا تھا، یہ حال امام ابو حنیفہ کا تھا۔ ارے تم میں سے کون خوشبو لگا کے آیا ہے؟ امام صاحب پوچھتے تھے۔ 3 دن کے بعد امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ حال امام بخاری کا تھا، حالانکہ امام بخاری تو حالات میں مرے، ان کا انتقال تو بہت حالات میں ہوا امام بخاری کا۔ یہی حال امام مسلم کا ہوا، وہ حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے۔ امام مسلم کو ایک حدیث نہیں مل رہی تھی، سامنے جو ہے کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا تو وہ کھجور کھاتے گئے، حدیث ڈھونڈتے گئے، کھجور کھاتے گئے، حدیث ڈھونڈتے گئے، حدیث بھی مل گئی، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ملک الموت بھی آ گیا۔ یہ تینوں کام ایک ساتھ ہوئے امام مسلم کے ساتھ۔ یہ امام بخاری کے خاص شاگرد تھے امام مسلم، نیشا پوری ہمارے سفر ہوئے اس علاقے میں سب جگہ، جہاں ترمذی لکھی گئی ہے، ابو داؤد لکھی گئی ہے، جہاں بخاری لکھی گئی ہے، وہاں ہم کافی گھومے، گشت کی ہے ہم نے بہت دیہاتوں کے اندر۔ تو یہ اب نصرالدین زنگی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب نصرالدین زنگی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا تو سمجھ گئے، وہ دیکھنے لگے بھائی دیکھ صلاح الدین خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اپنے دنیا سے جا رہا ہوں، یہ فرشتوں کی خوشبو ہے، تو نے تو خوشبو لگائی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو نے خوشبو نہیں لگائی، تو میری خدمت میں، یہ خوشبو فرشتوں کی ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ کون میری خواہش پوری کرے گا؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، یعنی انتقال پر بیعت کی انہوں نے، میں بیعت کرتا ہوں کہ آپ کی تمنا میں پوری کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ان کی ماں بہت دیندار تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں کی دینداری چلتی ہے، سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی،
جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جو بھی جمع ہوئی ہے یہاں کی، میں ان کو کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص بے حساب مرتبہ پڑھو تو بے حساب اللہ تعالیٰ محل دے گا، بے حساب اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی۔ ان کا انتقال ہو گیا نور الدین زنگی کا، تو سب سے پہلے انہوں نے 12 یہودی بادشاہ تو ان کے انڈر میں تھے نا، ان سے سارا مکالمہ کیا صلاح الدین ایوبی نے کہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا بیت المقدس کا۔ وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ نکلے، چلو بھی محاذ پر راستے میں جنات ملا، کبھی کبھی جنات بھی رہبری کر لیتا ہے، بے کہاں جا رہی ہے جماعت؟ بیت المقدس فتح کرنے، واپس جاؤ، بیت المقدس فتح نہیں ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہوگا؟ ساری فوج ہے میرے ساتھ، نہیں ہوگا۔ بیت المقدس فتح کرنا ہے یا کرنا ہے، کاغذ قلم لو۔ وہ جنات کہہ رہا ہے، عفریت، قال عفریت من الجن، قرآن میں ہے عفریت، یہ جنت سے بڑا ہوتا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یاتک، یہ قرآن شریف میں ہے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں۔ تو لکھو، صلاح الدین ایوبی نے خود نے لکھنا شروع کیا، اللہ کے بادشاہ تھے، اب بڑے بن گئے تھے، نور الدین زنگی سے ان کو ملا صلاح الدین ایوبی کو، کیا لکھو فلاں سال میں اس سال کا رجب کا مہینہ، پھر لکھو رجب کا آخری جمعہ، لکھا فلاں دن، سب کچھ بتایا، اس میں بیت المقدس فتح ہوگا۔ اور ایک نشانی یہ لکھو، جب بیت المقدس فتح ہوگا تو آپ اس دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکو گے وہاں۔ جمعہ ظاہری بات ہے کہ جمعہ کے دن جب بیت المقدس فتح ہو تو آدمی جمعہ پڑھے گا نا سب سے پہلے خوشی کے اندر۔ وہ جنت نے کہا تم نہیں پڑھ سکو گے، جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ چونکہ یہ دور تھا ابن تیمیہ کا، ابن کثیر کا، اور علمی درسگاہیں تھی ان کی، تو ابن تیمیہ درس دے رہے تھے تو ابن کثیر بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن کثیر نے کہا کہ حضرت یہ جو بیت المقدس فتح ہو گیا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر، یہ جو قصہ ہوا ہے کسی جن نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کیا ہمارے شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ ابن تیمیہ سے پوچھا۔ ابن تیمیہ بہت بڑا آدمی، ابن کثیر بہت بڑا آدمی، تو ابن تیمیہ نے وہاں بیٹھے بیٹھے پھر بدی جواب دیا، آج سوال کیا ہے آج کے بعد سے مت کرنا۔ یہ اللہ کے لشکر ہوتے ہیں جو کبھی کبھی زمینوں میں چلتے ہیں، جو کچھ ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ ان کی رعایت رکھ لیتا ہے، شریعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہوا ہے، ایسے قصے ہوتے ہیں۔ اس پر ابن تیمیہ نے تقریر کی ابن کثیر کے سامنے، وہ لکھی ہوئی ہے فتاوی ابن تیمیہ میں، اس کے اندر وہ دیکھ لینا وہاں۔ چنانچہ ایسا ہی فتویٰ، تو ایک دور ایسا آیا کہ یہ پیچھے ہٹ رہی تھی ان کی فوجیں صلاح الدین ایوبی کی۔ ماں کو خط لکھا، ماں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا، اعلان ہو گیا کہ تو ہار رہا ہے، میں سورہ اخلاص کا وظیفہ اور پڑھتی ہوں۔ چنانچہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بڑھایا یہاں تک کہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، جمعہ کا دن تھا، اب جو اعلان کیا کہ چلو بھی جمعہ کی تیاری کرو، لیکن مسجد تو صاف کرو، مسجد تو صاف کرنی پڑے گی نا، مسجد تو صاف کرو۔ جو مسجد صاف کرنے کی کوشش کی، جو دروازے کھولے تو 30,000 خنزیر بندے ہوئے تھے، 30,000۔ ان کو مارنے میں، ان کو نکالنے میں، ان کو سیٹ کرنے میں اتنا وقت ہو گیا کہ خطرہ تھا کہ ظہر کی نماز بھی قضا نہ ہو جائے۔ تو ان سب نے ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد سب کو صاف آف کیا، پھر دوسرا جمعہ انہوں نے پڑھا، اور اس میں صلاح الدین ایوبی نے خطبہ نہیں دیا، وہ تو بادشاہ کی طرح اپنے تلوار لے کر پولیس والے کی طرح کھڑے رہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خطبہ دیا کہ آج اللہ نے بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اب یہ دعا کرو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے بس۔ اور اس پر سارا مجمع رویا، اور وہ کہ سارا ملا صلاح الدین ایوبی کو کہاں سے؟ ان کی ماں سے۔ اس لیے بیان تو میں لمبا نہیں کرتا، بیان تو ہو گیا مفتی حذیفہ کا۔ یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو گولڈن بناؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تو امریکہ نہیں جا سکتی،
تم افریقہ نہیں جا سکتی، لیکن دعا کے ذریعے سے ساری دنیا کی نمازوں کا ثواب لے سکتی ہو، نیت کے ذریعے سے لے سکتی ہو، قرآن کے ذریعے سے لے سکتی ہو۔ اس لیے مائیں بہنیں جتنی ہیں سب عزائم کر کے اٹھے۔ ہماری زبانوں پر آج کل غیبتیں بہت ہیں۔ ایک حدیث سن لو، ایک روایت ہے، حشر کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے، کچھ عورتیں آئیں گی اور کہیں گے اللہ پاک ہم نے تو نیکیاں بہت کی تھی، ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ بہت حج کیے تھے، بہت مدرسے چلائے تھے، بہت بخاری پڑھائی تھی، بہت چلے دیے تھے، بہت تعلیم میں بیٹھے تھے، یہ ہماری نیکیاں کہاں گئی؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے جن کی غیبت کی تھی ان کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، اب تم خالی ہو۔ اس کو کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ٹورنٹو میں اجتماع تھا، میں اور مولانا ابراہیم صاحب دونوں ساتھ تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب کو مغرب کے بعد بیان تھا، ہم دونوں کے دونوں تخت پر جانے کے لیے ساتھ نکلے کینیڈا میں۔ تو میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا ماشاءاللہ مجمع بہت جمع ہوا ہے، تو مولانا نے کھڑے ہو کر میری منہ کی طرف دیکھا اور کہا بھائی ڈر بہت لگ رہا ہے کہ حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ کی طرف سے وہ تمہیں ملا جس کا تم گمان نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ بہت کام کیا، بہت کام کیا، بہت کام کیا، پتہ چلا کہ تو زیرو ہو گیا۔ یہ مولانا نے اس وقت یہ آیت پڑھی تھی میرے سامنے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ تو میرے قرآن میں جو میں قرآن پڑھتا ہوں اس پر میں نے نشانی لگا دی ہے اس کی، جو ہمارا آج کل باقی رہنے والی نیکیاں چلتی ہے نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں لے آتا ہوں بڑوں کی۔ اس لیے کام کرو، کام کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ میں پہلے کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا، نمبر 1۔ دوسرا کہ گھر میں 4 کونے ہوتے ہیں، دیکھو میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں یہ بھی 4 کونے، ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ یہ عادت ڈالو، اپنی بچیوں کی عادت ڈلواؤ۔ یہ آج کل سحر، زہر اور یہ جنات، جادو، نظر، اور آج کل جو پریشانی ہوتی ہے شادیاں نہیں ہوتی، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، خوبصورت بچی ہے، ایماندار، اچھے ہے، دیندار ہے ماشاءاللہ، لیکن شادی نہیں ہوتی، کیونکہ نظریں لگتی ہیں۔ آپ اتنا کام کرنا شروع کرو، آیت الکرسی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ اور رات میں 1 مرتبہ، چاروں کونوں میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ پڑھنی ہے۔ خلاصہ کلام دم کر دو، بس آپ کا کام اتنا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کا یہ معمول تھا، اسی لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھو کتنا مال دیا ہے، 4 بیویاں دی ہیں، مال و منال بھی دیا ہے، حسین جمیل بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غزوی بھی جاتا ہوں، دین کا کام بھی کرتا ہوں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔ تیسرا ایک ہدیہ دیتا ہوں جو میں نے کبھی دیا نہیں آپ کو، پہلی مرتبہ دے رہا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے ایک دعا ضرور 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 مانگو، وہ یہ مانگو کہ اللہ میں میرے سارے معاملات تجھ کو سونپتی ہوں، بس میری شادی کا مسئلہ، میرے بچوں کی شادی کا مسئلہ، میرا شوہر کا مسئلہ، میرے کاروبار کا مسئلہ، میرے گھر کا مسئلہ، میری بہنوں کا مسئلہ، جو بھی مسئلہ اس سے منسلک ہے میں تجھے سونپتا ہوں۔ اسے عربی میں کہتے ہیں افوض امری الی اللہ۔ جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، پھر اللہ اس کو لے کے چلتا ہے۔ اس کی عادت ڈال دو۔ اور دعوت کا کام ہمارا سدا بہار ہے، گھروں میں تعلیم، جماعتوں کے ساتھ نکلنا جتنا وقت مل سکے، تو یہ تو ہے نہیں کہ کل کا کل نکل جاؤ آپ، ہاں، لیکن ہمارے دعوت کے کام میں چالاکیاں نہیں چلتی۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے ساتھیوں سے، بھائی سنو آج میں بیان نہیں کروں گا، آج اتنا کرتا ہوں کہ دین کے کام میں چالاکیاں نہیں چلتی، کبھی نہ کبھی وہ چالاکیاں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اللہ کے لیے کرو جو کرنا ہے وہ، اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گی تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گی، انشاءاللہ۔ دعا کرو۔